السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایسی شخصیت کہ جنہوں نے اپنا ہی میرج بیورو نہیں بلکہ لاہور کے اندر سینکڑوں میرج بیورو کے ساتھ تعلق اور ان کو ساتھ لے کر چلنا، ان کو ایک جماعت کی شکل میں لے کے چلنا، ایک تنظیم کی شکل میں لے کے چلنا۔ آج اگر شہد میں موسیٰ فیصلہ کریں کہ واقعی جہیز ایک بہت بڑی برائی ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی تبدیلی آئے گی، اور وہ ایسی تبدیلی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، اور وہ مسئلے اس قدر حل ہوں گے کہ نئے گھر، نئے رشتے، نئے بندھن بنیں گے، اور نئے جو سسٹم، جو گھروں کے نئے معاملات جو ہیں، نئے گھر پہ بنیں گے، اور نئے گھر سے آگے ایک نئی اولاد جنم لے گی، اور پھر معاشرہ تبدیل ہوتا جائے گا اور اسلامی بندھن کی طرف نکلے گا، اور جہیز سے لوگ بچتے جائیں گے۔ تو میں شاید محمود صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا ہماری رہنمائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکر گزار ہوں میں، آج ان کے آفس میں آ کر دل بہت خوش ہوا، ان کی گفتگو سن کے دل اور بہت خوش ہوا، ان کے معاملات سن کر اور بہت خوشی ہوئی۔ میں صرف 3 منٹ آپ سب سے لوں گا۔ میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمیں حکم الہی ہے تو حرام سے بچا جائے۔ میں تھوڑی سی بات اسی کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ کیا جہیز حلال ہے؟ کہتے ہیں بیٹی خوش رہے گی، ہم اس کو جہیز دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہیز کے بیٹیاں خوش نہیں ہوتی۔ ہم سب کو چاہیے تو یہ جو حرام چیز ہے اس سے جان چھڑائی جائے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کسی نے مجھ سے الفاظ نہیں، میری ذرا تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی ہے ان کی باتیں سن کے، تو لفظ مجھے چناؤ نہیں آ رہا، تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں۔ میریاں بھی 2 بیٹیاں ہیں اور بے شمار بیٹیوں کے میں رشتے بھی کروا چکا ہوں۔ ڈیمانڈ سب سے پہلے یہی ہوتی ہے تو ہم نے نہیں لینا، تو جب بات بن جاتی ہے تب جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے۔ اس بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں جو ان کی بیٹی اپنی ہے، اپنی ہے تو اگلے گھر چلے گی، یہ بیٹی اپنی ہے۔ خدا نخواستہ جب کسی باپ یا کسی ماں کو طبیعت خراب ہوگی تو سب سے پہلے کون سنبھالے گا؟ بہو، جس کو کوئی بیٹی مانتا ہی نہیں۔ اتنا سامان لے جانے کے بعد پھر وہ کہہ دیتی ہیں تو میرا بیٹا کمبل کہاں سے لے گا، میرے بیٹے کے پاس تھسا نہیں ہے، وہ کہاں سے لے گا؟ انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے۔ خدا کا واسطہ سب ایک زبان ہو جائیں، اور اسی میں ہی کامیابی ہے۔ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے نا تو اللہ کریم آپ کی مدد فرما دے۔ ہم اپنی توحید پر ہی کھڑے نہیں ہوتے۔ جب ہم توحید پہ کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کریم ہماری خود بخود مدد فرما دے گا۔ میں فقیر اللہ صاحب سے مل کے پہلے بھی میری ملاقات ہوتی تھی، لیکن تفصیلاً نہیں ہوئی۔ آج تفصیلاً ان کا ویژن جانا تو یقین کریں دل بہت خوش ہوا۔ دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اولاد کو دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ آسانیاں والا معاملہ فرمائے۔ یہ سارے بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی بیٹیوں کی شادی کروائیں گے، یہ جہیز کے بارے میں جو یہ اسٹرگل کر رہے ہیں، کیا ان کو کوئی فائدہ ہے؟ یہ ساری دنیاوی باتیں ہیں۔ یہ صرف دین کے لیے کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں۔ اور میری سب بہن بھائی جو بھی اس ویڈیو کو سنیں گے، ان سب سے مؤدبانہ گزارش ہے، بہت مؤدبانہ گزارش ہے
تو اس معاملے پر ساتھ چلیں فقیر اللہ صاحب کو. آپ جہیز کو باقاعدہ لعنت قرار دیں اور اس کے باقاعدہ طور پر جان چھڑوائیں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں فقیر اللہ صاحب کو. انہوں نے بڑا خصوصی ٹائم نکالا اور ہمارے لیے تمام کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان کے رزق اور عزت میں برکتیں عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. جی بہت شکریہ شاہد محمود صاحب آپ کا. دیکھیں کتنی پیاری بات کر دی ہے کہ جہیز کے حوالے سے جو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آیا. آپ ایک دفعہ سامان لے بھی جائیں گے تو آپ کی دولت کس کام کی؟ آپ بیوی کے لائے ہوئے بستر پہ سوئیں گے، بیوی کے لائے ہوئے جو ہے وہ اے سی استعمال کریں گے، بیوی کے لائے ہوئے وہ گاڑی جو آپ مانگ رہے ہیں مانگ کے لے رہے ہیں. تو بھائی خدا کے لیے یہ جو مال ہے یہ چند دن کا مال ہے، کسی کے پاس نہ رہا ہے نہ رہنا ہے. اس کو حقیقت جانیے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے، اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے کہ یہ ذمہ داری میری ہے، لڑکی کے باپ کی نہیں ہے. اور یہ جو شاہد محمود صاحب نے بات کر دیا نا کہ بیٹی تو وہ ہے جو آپ لے کے آ رہے ہیں، وہ بیٹی نہیں ہے جو چلی گئی ہے، وہ تو دوسرے کی بیٹی بنی ہے اور دوسرے کی بہو بنی ہے. آپ کی بیٹی تو وہ ہے جو آپ لے کے آ رہے ہیں. تو آپ اپنی بیٹی سے پہلے دن ہی ایسا سلوک کریں تو یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں اور بچی والوں کو خود پیغام بھیجیں کہ اگر آپ نے جہیز دینا تو ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے، تاکہ ان کو حوصلہ ہو کہ واقعی یہ لوگ نہیں چاہتے. ایسا نہ ہو کہ زبان سے کہتے رہیں کہ ہم نے لینا نہیں اور بعد میں بچی کو تنگ کریں. خدا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں. اور اگر جس کو یہ سمجھ نہیں آتی، جو ابھی بھی اس کو سنت کہتے ہیں، تو میرے پاس اس پیپر میں دلائل موجود ہیں. جہیز مکاؤ وراثت اللہ ایک پیپر ہے، اس میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ جہیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہے اور نہ ہی کسی اپنے زوج مطہرہ سے لیا ہے. تو میں درخواست پیش کرتا ہوں علماء کرام سے کہ اس مسئلے پر ہر دوست جمعہ پڑھائے، لوگوں کو واضح کرے کہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. اس کی حقیقت ہے تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ میں نے مردوں کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے خرچے کی، عورت پہ نہیں رکھی. تو جب مرد کو حاکم بنایا اس لیے ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی ذمہ داری اٹھائے، تو جو ذمہ داری نہیں اٹھاتے وہ حاکم کس چیز کی؟ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ دنیا اور آخرت میں ہمیں عزت عطا فرمائے. اور میں خصوصاً شاہد محمود صاحب کرون میرج سینٹر سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی ٹائم نکالا انہوں نے، جنہوں نے پورے لاہور کی اس قدر کام کیے کہ مجھے تو پتہ ہے نا کہ انہوں نے کتنا کام کیا. ایک ایسا کام جو ہر کوئی کرتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن انہوں نے وہ کر دیا کہ جو لوگ جس وجہ سے پریشان تھے. تو مزید بھی ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں سب مل کے کہ ہم جہیز کا لین دین نہیں کریں گے. ہم یہ چاروں دوست بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف تحریک میں ساتھ دیں گے. ہم جہیز کے خلاف تحریک اٹھائیں گے. جہیز مکاؤ وراثت لاؤ، جہیز مکاؤ وراثت لاؤ، جہیز مکاؤ وراثت لاؤ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.